السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ، میں ہوں عائشہ خالد۔ حسن صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلی ای میل شامل کرتے ہیں عثمان احمد کی امریکہ سے۔ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، کہتے ہیں بتائیے کہ رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری بڑا دلچسپ اور بڑا ٹرکی قسم کا سوال ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے ذمہ داری کو کوئی بدماشی، غنڈہ گردی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بڑی بات بڑی خوبصورت ہے کہ انڈر رسپانسبلٹی اے مین گرو کرتا ہے، جو جینون ہو، جو ان جینون ہو وہ صرف سویل کرتا ہے، وہ سوج جاتا ہے، کپا بن جاتا ہے، سور کی طرح سوج جاتا ہے وہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ٹرومن تھا امریکن پریزیڈنٹ، اس نے کہا تھا دا بک اسٹاپس ہیئر، یہ ہے رسپانسبلٹی، دس از دی اینڈ آف اٹ، یہاں جو غلط ہو گیا ہے، دا بک اسٹاپس ہیئر۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وین یو شولڈر رسپانسبلٹی، تو پھر چپس کے لیے کندھوں پہ، جن کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ ہو، ان میں پھر کسی اور چپ کے لیے کوئی جگہ، یعنی کوئی اور تمغہ، کوئی ستارہ، اس کی گنجائش باقی رہتی نہیں۔ ایک اور بات ہے کہ انسان کو ناپنے کا ایک پیمانہ رسپانسبلٹی بھی ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جس سے آدمی کے سائز کا پتہ لگتا ہے، جو ایکسیپٹ کرتا ہے رسپانسبلٹی وہ کس سائز کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ اس کا ڈائمینشن ہے کہ ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں انعام ہے، حالانکہ یہ امتحان ہے۔ اچھا، پریولیجز اور رسپانسبلٹی، یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی یہ سگی جڑواں بہنوں کی مانند ہے۔ آپ مجھے کوئی رسپانسبلٹی دو گے بغیر اتھارٹی کے، تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ آپ مجھے رسپانسبلٹی دو اور پوری اتھارٹی بھی دو، پھر مجھ سے آپ کہو کہ لیکن یہ بندے کی جو ایبلٹی ہے اس کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اور چرچل کا ایک جملہ اس میں ختم کرتا ہوں، اس نے کہا تھا دا پرائز آف گریٹنس از رسپانسبلٹی، یعنی عظمت کی قیمت ہے رسپانسبلٹی۔ یہ سر ونسٹن چرچل جو انٹلیکچوئل پولیٹیشین اور ایک اسٹیٹسمین، مدبر آدمی، ہمارے تو یہ چمپو چماٹ ہیں، یہ ہمارا پولیٹیشین تو اس طرح کا ہے کہ اس لکڑی کی طرح ہے جو 1000 سال بھی پانی میں رہے تو نہ مچھلی بنتی ہے نہ مگرمچھ، وہ وہی غلیظ لکڑی کی لکڑی رہتی ہے۔ سو ہمارے یہاں کا جو پولیٹیشین ہے اس لیول کا نہیں، ونسٹن چرچل تو کمال کی چیز تھا۔ صحیح۔ حسن صاحب اگلا سوال ہے کیسر رشید گلاسکو یو کے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب تک 3 سے 4 لوگ ایسے کیوں نہیں لا سکی جو ٹاک شوز میں ڈیفینڈ کر سکیں اپنی پارٹی کا موقف؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایم کیو ایم ان کے اندر ایک تنظیم ہے، سوچ سمجھ فکر۔ اچھا، نون لیگ والے جو لوگ ہیں ان کے اور کچھ پلے ہو نہ ہو، پروپیگنڈا کے اعتبار سے یہ بہت بہتر، بلکہ ان جیسا شاید ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ وشس بھی بہت ہیں اور ٹارگیٹڈ، بالکل ان کا بڑے کلیئر فوکسڈ لوگ ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی ہے اس میں بیچارہ وہ شریف آدمی ہے ہمارا دوست شفقت محمود، جو ان کے یہ معاملات دیکھ رہا ہے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن اس کا جواب تو ظاہر ہے کو پی ٹی آئی کا بندہ ہی دے سکتا ہے نا۔ بالکل۔ ہاں، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں کہ کیوں نہیں کر سکے، ان کے پاس یہ بندے نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہ بڑی پارٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، بندوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کو ہنٹ کرنا چاہیے، ٹیلنٹ ڈھونڈنے چاہیے اپنے اندر ایسے لوگ۔ بالکل، اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا، ایک بہت خوبصورت سوال ہے اور آپ سے پوچھا بھی، انہوں نے کینیڈا سے ہیں ثاقب محمود، کہتے ہیں کہ آپ کیا خوابوں پر یقین رکھتے ہیں؟ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میں اور آپ رسول کے روضہ مبارک پہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر بڑی مبارک بات ہے۔ میں چونکہ کافی دفعہ گزر چکا ہوں اس خوبصورت روحانی تجربے سے، لیکن میں جو ان کا سوال یہ ہے کہ میں خوابوں پہ یقین رکھتا ہوں کہ نہیں، میں صرف ان خوابوں پہ یقین رکھتا ہوں جو کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوش و حواس میں دیکھے جائیں۔
میں نیند میں دیکھے جانے والے خوابوں پہ یقین نہیں رکھتا. ہاں وہ خواب جو آدمی بقائمی ہوش و حواس دیکھتا ہے ان پہ میرا بالکل یقین ہے, چونکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یو آر نیور گیون اے وش وداؤٹ دا پاور آف میکنگ اٹ کم ٹرو. اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے. وہ جب کسی کو کوئی خواب اور خواہش اور شدید قسم کی خواہش دیتا ہے تو اس کی تکمیل اور اس کی تعبیر کا ٹیلنٹ بھی دیتا ہے, ہمت بھی دیتا ہے اور موقع بھی دیتا ہے. صحیح. تو خوابوں پر یقین ہونا چاہیے, لیکن میں نے وہی کہا نا, جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس دیکھے جائیں. بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہاں پہنچنا ہے, یہ میری منزل ہے, یہ میں نے کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے, یہ ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان خوابوں پہ, یہ نیند والے خواب وہ فرائیڈ وغیرہ کا میں نہیں جانتا. حسن صاحب پروگرام میں اور بھی ای میلز شامل کریں گے, فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں بات کرتے ہیں حسن صاحب. تسنیم نقوی ہیں اٹلی سے, کہتی ہیں کہ پنجاب میں اب اجالا پروگرام بھی شروع ہو رہا ہے جس کے تحت 2 لاکھ سولر لیمپ دیے جائیں گے طلبہ میں. پچھلی دفعہ بھی پھر کوئی لوگ کہیں گے کہ یہ میں ان کے بارے میں میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے بھی میں نے ایک لمبی لسٹ ان کے فلاپ پروجیکٹس کی گنائی ہے. یہ ویژنری لوگ نہیں ہیں, یہ سوداگر تاجر لوگ ہیں, یہ اندھیرے ہیں جو اجالا تقسیم کریں گے. کیا نکلے گا اس میں سے لانگ ٹرم؟ دیکھو بات سنو, ہر ٹرم ایک کتنے سالوں سے سوار ہیں پنجاب پہ, ہر بار کے اخبار اٹھا کے دیکھ لو, منوں کے حساب سے ردی نکلے گی. ایک سٹیٹمنٹ ہوگا ہم تھانہ کلچر تبدیل کریں گے. تم نے کیا تبدیل کرنا ہے؟ یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کے, پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں میں تو مٹی چاڑنی, چھوٹے چھوٹے ڈھکوسلے ہیں, یہ مداری پن, یہ جگلری ہے. اس لیے یہ اجالے یہ دانشکو سستی روٹی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوئی ڈھنگ کی بات کرو یار. سر تسنیم نقوی صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مشرف دور میں اور پرویز الہی کے دور میں زیادہ ترقی ہو رہی تھی, ابھی تو سارا بجٹ رائیونٹ پر خرچ ہو رہا ہے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ پہلا سٹیٹمنٹ کا حصہ تو 100% درست ہے. انہوں نے ڈالر کو 60 روپے پہ پکڑ کے رکھا ہوا تھا, ہلنے نہیں دیا. اب جو مرضی کہانیاں سناتے رہو, یہ دیکھو کدھر کا کدھر پہنچ گیا. لا اینڈ آرڈر کوئی چیز ایسی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آنیاں جانیاں نہیں تھیں چودھری پرویز الہی کے زمانے میں. کام بہت ہوا, بے شمار ہوا, اور بڑے تحمل, بردباری, خوبصورتی سے. یہ تو ایسے ہے جیسے مرغی ایک کنڈا دے کے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے, جیسے اس نے پتہ نہیں کون سی توپ چلائی ہو. ہاں, یہ جو عمران کے انٹرویو کی, یہ انٹرویو ہے بالکل. اچھا, یہ جو عمران نے کہا کہ رائیونٹ پہ یہ زیادتی ہے. اچھا, عمران کو بھی پتہ ہے میرے گھر کا, ان کے تمام قریبی دوستوں کو, حفیظ اللہ نیازی ہوں, عمر فاروق ہوں, سب کو میرے گھر کا پتہ ہے. اجاڑ ہے, قبرستان ہے, بربادی ہے رائیونٹ. ہاں, وہ جو کچھ ہے وہ جاتی عمرے کی سڑک ہے جو ان کے محلات کو جاتی ہے, جن کے باہر انہوں نے ایکڑوں کے حساب سے اراضی پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے سیکیورٹی کی آڑ میں, حالانکہ ان کے پاس سینکڑوں ایکڑ ہے. یہ اس کی ڈی بنا کے اپنی زمین کے اندر اپنی سیکیورٹی کرو, عوام کی کاسٹ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بالکل زیادتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ عمران کو اپالوجائز کرنا چاہیے. یہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, جس کا دل کرے آ کے دیکھ لیں. اہم ترین سڑک اس شہر کی بدترین اس لیے ہے کہ وہاں چودھری پرویز الہی کا بہت عالی شان پروجیکٹ ہے, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. 40 فٹ کے کنٹینرز گزرتے ہیں, سڑکیں دیکھو تم موت کے کنویں. پتہ نہیں عمران کو کس نے یہ کیا, اور عمران کئی بار میرے گھر آیا, اس کو نہیں پتا. وہ تو بدحالی کا شاہکار ہے. یہ پھل بوٹے, پھل پتیاں یہ اپنے رستوں پہ لگاتے ہیں, یا باقی سارا پنجاب لوٹ کے لاہور کو بدصورت بنا دیا. یعنی پیسہ اتنی بےہودگی سے خرچ کیا ہے کہ لاہور کو دیکھ کے ہال اٹھتا ہے. یہ وہ لاہور ہی نہیں رہ گیا, انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, لوہے کی دیواریں گاڑ کے. اب دیکھنا اس کا تماشا کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال یہ بالکل غلط. رائیونٹ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہاں اپنے گھر کی سڑک انہوں نے ماشاءاللہ. اگلی ای میل بھی ایک اور کارنامے کے حوالے سے ہے. اقبال رضا سویڈن سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں اگر آمریت میں 11 روپے کلو آٹا ملے اور جمہوریت میں 50 روپے کے جی ملے تو آپ بچوں کو بھوکا رکھ کے جمہوریت کا ساتھ دیں گے یا پھر آمریت کو ایکسیپٹ کر لیں؟ عامر صاحب, اقبال رضا سوری, میں پتہ نہیں کہ میرے ذہن میں عامر کیوں آیا. یہ دیکھیں, میں تو اس والی جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں
میں سینکڑوں بار ڈفرینٹ چینلز پہ بیٹھ کے, اب تو میں نے باقی چینلز ویسے ہی میرے اسٹیمنا ہی نہیں رہ گیا اتنا کہ ہر روز میرے گھر کوئی نہ کوئی پہنچا ہوتا تھا. میں یہ 20 بار سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ میں اس جمہوریت پہ 1000 لعنت بھیجتا ہوں جس کی یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں, یہ بدماشی ہے, یہ بدترین قسم کی غنڈہ گردی ہے. دیکھو, کالی مرغی سفید انڈا دے سکتی ہے, یہ لانتی جمہوریت کچھ نہیں دے سکتی ہے. میں بار 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 کہہ رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہے اس وقت, ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف یہ چند خاندان ہے. یا پاکستان بچا لو یا یہ خاندان بچا لو, جو مکمل طور پہ جو اس ملک کو راجوانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. بالکل پاگل پن ہے, وحشت ہے. درجنوں کے حساب سے وزارتیں رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. یہ موروثیت ہے, یہ نجاست ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے. کہہ کے زبان گھس گئی کہ بابا ایک بیلٹ باکس, ایک وہ ای ڈے جسے کہتے ہیں, الیکشن کا دن, بیلٹ باکس, پولنگ بوتھ, الیکشن کی وہ جو پرچی, یہ جمہوریت نہیں ہے. تو ٹوٹل ایک فراڈ ہے جو جمہوریت کے نام پہ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک چلے گا. حسن صاحب, اور بھی بہت سے انٹرسٹنگ سوال ابھی باقی ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے واپسی پہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور حسن صاحب ای میل شامل کریں گے. ایم اسلم ہیں لندن سے, پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر ٹھپا ٹھیک لگے گا تو ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے؟ جی بالکل, بہت زبردست بات کی ہے انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ٹھپا ٹھیک لگ جائے تو کیا کہا انہوں نے؟ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا, ایک ہی صورت ہے. لیکن پھر خود میاں صاحب نہیں ہوں گے. ہاں, اگر ٹھپے ٹھیک لگ گئے تو یہ لوگ باقی نہیں رہیں گے. یہ میں تمہیں قسماً بتاتا ہوں, نہ لگے تو مکمل بربادی. یہ وہ کلاس ہے پولیٹیشنز کی جن کے منہ بڑے ہیں, زبانیں بڑی ہیں, دل اور دماغ بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے دل اور دماغ. دوسری طرف میں اپنے ہم وطنوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو, ویورز کو, ریڈرز کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں تیل نکل آئے, پاکستان کے ہر قصبے میں ایک ریکوڈے کو. عوام اسی طرح بھوکے مرتے رہیں گے جب تک ان سے نجات نہیں ملتی. ٹھپا ٹھیک لگانے والی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن لگ گیا تو پھر یہ جو روایتی قسم کے پولیٹیشنز ہیں, یہ جو خاندان, جو پیر تسمہ پا, جنہوں نے اس ملک پہ آسیب کی طرح جو تاری ہیں, یہ تو مٹ جائیں گے. پھر ٹھپا ٹھیک لگا, ٹھیک بات کی ہے, لیکن میاں صاحب نے اپنے خلاف بات کی ہے. سر, ٹھپا ٹھیک لگانے کا ذکر ہو رہا ہے تو واز علی کی ای میل ہے گجرات سے, کہتے ہیں کہ فافن تنظیم کی جانب سے گجرات اور ساہیوال کے ضمنی انتخابات کو مشکوک قرار دیا گیا. کیا تنظیم؟ فافن ایک تنظیم ہے جن کی جانب سے یہ سروے کیا گیا. کبھی نام ہی نہیں سنا, فنی سا نام ہے اس کا. جی اچھا, کیا کہتے ہیں کہ گجرات اور ساہیوال کے جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں ان کو مشکوک انہوں نے قرار دیا. مشکوک تو سارا انتخاب جعلی تھا, اس کے نتائج چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے. دیکھیں بات سنیں, میں ایک سچ ہے جو میں سننے کو ہی تیار نہیں. مطلب میرا کبا سفید ہے اور میرا مرغا ایک ٹانگ پہ کھڑا, اس مائنڈ سیٹ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. باقی جس طرح کے نتائج تھے اس الیکشن کو تو صاف دکھائی دے رہے تھے. جتنا اس کا ٹرن آؤٹ تھا, جتنا ووٹ کاسٹ ہوا, جو وہاں کے حالات تھے. ہمارے بھی تو کوئی بھائی دوست اس ملک کے چپے چپے میں پائے جاتے ہیں نا, جو دیانتداری سے. ہمارے پاس تو کوئی کچھ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی نے پلیز کرنے کے لیے کوئی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو بڑا غیر جانبدارانہ فیڈ بیک ہمیں گھر بیٹھے مل جاتا ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, اور الیکشن کمیشن کو میں نے تب بھی کہا تھا کھلی فائرنگیں ہو رہی ہیں, تم کون سی انڈیپینڈنٹ اور آزادانہ الیکشن کمیشن, یہ کیا ڈھکوسلا ہے. یہ بھی جو کچھ ہوا ہے ان الیکشنز میں اس کی جھلکیاں ٹی وی پہ تقریباً ہر چینل نے دکھائی ہیں. تو کیا ہے وہ, کچھ بھی نہیں. فضل رحمان ہے سر سعودیہ سے, کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے, اور باقاعدہ حتمی نام بھی سوچ لیا گیا ہے, صوبے کا نام بہاولپور جنوبی پنجاب. لیکن نون لیگ بہانہ کری ہے کہ بہاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے. دیکھیں بات سنیں, یہاں ذاتیات, مفادات, اغراض, پرسنل مقاصد. تبھی میں کہتا ہوں یہ دکاندار ٹائپ لوگ جتنے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یہ ویژنری تو نہیں ہیں.
ان کا خیال ہے یہ آنے والے 1000 سال تک وہ بندہ خدا فرعونوں شدادوں نمرودوں کی اولادیں نہیں رہیں. مغل ٹکے ٹوکری ہو گئے, کہیں کو دکھائی نہیں دیتا. آج کو بندہ کہہ دے میں مغل ہوں, لوگ سوچتے ہیں لوہار ترکھان ہوگا. ٹھیک ہے, ایران کے صفوی کتنے عالی شان لوگ تھے, کدھر گئے؟ وہ اس کا چنگیز خان, اس کا نام نشان, اس کے کدھر گئے؟ یہ بیچارہ خود ان جن گھروں کی وہ پیداوار تھا, تغرل چند سال پہلے مرا ہے, آٹومن امپائر کا وارث آخری, وہ ان محلات میں ٹکٹ لے کے جایا کرتا تھا. تو مٹ جانا ہے تم لوگوں نے بھی, تمہارے پلے کچھ نہیں رہنا. تو صوبے اپنے روٹین میں بنے. تو لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ ان کا رجواڑا ہے پنجاب, اس کا سائز نہ کم ہو جائے. ٹوٹل ان کی جو بصارت بصیرت, ان کا ویژن, ان کا مطلب ان کا جو کچھ بھی ہے, وہ میں نے کہا نا کہ ان کے منہ, ناٹ اسپیسیفکلی دیز پیپل, یہ جتنی بھی ہماری سو کالڈ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کے منہ اور زبانیں بڑی ہیں, دماغ چھوٹے ہیں. اور قوم کا پتہ حال کیا ہے, مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ ایسے پانی میں مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا ہوا ہے اس قوم نے جس میں سوائے مگرمچھوں کے ہے ہی کچھ نہیں. سو اگر کوئی پھنسا بھی تو مگرمچھ ہی پھنسے گا, مچھلی نہیں. قوم کو ان کے اس میں سے نکل آنا چاہیے, ان کے سحر سے یا ان کے مکر سے یا ان کے فریب سے, جو بھی کہہ لو آپ. حسن صاحب آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. سچی بات آپ کو بتاؤں, میں بالکل, ورنہ میں اپنے دیوان میں سے ایک آدھ شعر دیکھ کے میں یاد کر لیتا. مجھے اپنی شاعری کوئی ٹامی یاد ہے. تو نعت کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت پریشر ہے, تو میں نے عزیزی نہیں ہمارے بہت ہی پیارے, جن کی امی کے بھی عالم نے, تو یہ سہیل اور جنید میرے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کو میں نے دے دیے اس کے سارے حقوق. وہ ابھی میں نے چند دن پہلے میں نے سنا بھی, جنید پڑھ رہے تھے, لیکن اگر ویورز کا بہت بڑا ضد ہے تو میں لے آؤں گا. وہ لمبی نعت ہے, تو پڑھ کے کل کے پروگرام میں کر لیں گے. آج کے لیے مجھے تھوڑی معافی مل جائے, میرے نہیں دماغ میں کچھ. بالکل ٹھیک ہے سر, کل ہم نعت سنیں گے پھر آپ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حسن صاحب, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں میری دنیا@duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے, مکمل نام اور پتے کے ساتھ اپنا میسج 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.